الحمد لله رب العالمين صلی اللہ وسلم علی نبیہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ 2/3 رمضان گزر گیا. اسی تعلق سے ایک سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو ایک یاد دہانی ہے. یہ صرف تذکیر ہے، شاید کوئی ایک بات بھی یعنی ہمارے لیے اس میں نئی نہ ہو، لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرائیں مومنین کو یاد دہانی فائدہ دیتی ہے. انسان کی یہ طبیعت ہے، وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے، اپنے نفس کے جال میں آ جاتا ہے. پھر یاد دہانی کرائی جائے، جس کا دل میں ایمان ہو، پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، پھر دوبارہ اپنے آپ کو یعنی تجدید ایمان کرتا ہے. تو ہم آپ ایک پیچھے نظر دوڑا کر دیکھیں کہ 2/3 رمضان گزر گیا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ نہیں کتنی تیزی کے ساتھ جو یہ 2/3 2 اشرے جو ہیں گزر گئے ہیں. جیسے حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں آتا ہے کہ یتقارب الزمان، کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا. ایک سال جو ہے وہ مہینہ، ہفتہ جو ہے ایک دن کے برابر، ایک دن جو ہے وہ گھڑی کے برابر، اور ایک گھڑی جو ہے وہ لمحے بھر میں گزر جائے گی. تو یہ جو برکت کا ختم ہو جانا اور تیزی کے ساتھ وقت کا گزرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا. تو علماء کہتے ہیں اس کا ایک ظہور اس دور میں یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزرتا ہے. اس میں پہلے زمانے کے حساب سے اس کی نسبت سے برکت بھی ختم ہوتی نظر آتی ہے. بہرحال اتنی تیزی سے گزر گیا، باقی ایک عشرہ رہتا ہے، اور وہ بہت خوب عشرہ ہے، وہ افضل ترین جو رمضان کا عشرہ ہے وہ بھی باقی ہے. اس تعلق سے پہلی یاد دہانی یہ کہ جو ہم روزے رکھیں اس کا محاسبہ کریں اپنے روزوں کا، کہ جو ہم نے رکھے اس میں کہیں ایسی چیزیں تو نہیں ہم کرتے رہے جس کی وجہ سے روزے کے اجر میں کمی آ گئی ہو یا اس کا اجر ختم ہو گیا ہو. یہ اس پہ پہلے بھی بہت بات ہوئی، لیکن یہاں پہ یعنی بعض جو عملی طور پہ بعض چیزیں، بعض کوتاہیاں جو معاشرے میں جن کا بہت عام چلن نظر آتا ہے، عام معاشرے میں نہیں، وہ چیزیں جو کہ شاید ہم میں سے بعض پہ جن کا انطباق ہو سکتا ہے، ہم میں سے کچھ جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ دانستہ نادانستہ طور پہ ان چیزوں میں یعنی ملوث ہو، مگن ہو، لیکن احساس نہ ہو. تو یہاں مقصد جو ہے وہ ایک ان چیزوں کی نام لے کے بعض چیزوں کو یاد دہانی کرانا ہے. بعض کام کوئی خاص یعنی بندہ طبقہ اس میں مقصود نہیں ہے، ایک عام یاد دہانی ہے. کیونکہ بھائیو ہم نے استغفار کرنا ہے اس رمضان میں، اپنی مغفرت کروانی ہے، اس کے بغیر تو ہم تباہ ہو جائیں گے. جیسے یعنی ورنہ تباہی تو محقق چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم مغفرت نہ کرا سکے تو ہمارے لیے تباہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی دعا پہ آمین کہا. تو سب سے افضل ترین جو فرشتے ہیں وہ دعا کریں، افضل ترین انسان کی دعا پہ آمین کہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے صرف آئیں دعا کرنے کے لیے. ظاہر ہے وہ دعا تو قبول ہے کہ وہ شخص جس نے رمضان پایا اور مغفرت نہ کرا سکا وہ برباد ہو گئے. تو یہ بہت فکر کی بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ہم میں سے بھی ایسا ہو کہ اس کی مغفرت نہ ہو. ہم نے مغفرت کروانی ہے اپنی. اس کے لیے ایک چیز، ایک عنصر اس کا یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے رمضان کو، یعنی جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا، تبدیلی اچھائی کی طرف تبدیلی کا اس کو مہینہ ہم بنائیں. تو بھائیو اپنا استغفار اس طرح سے کرنا کہ بندے کو اپنی کوئی کوتاہی نظر ہی نہ آئے. یہ بے معنی سی چیز ہوئی تھی. یا آپ کہیں استغفر اللہ 100 مرتبہ کہیں، لیکن آپ کے اندر سے ہو کہ میں تو ویسے پاک صاف انسان ہوں کہ گناہ تو خاص کیے نہیں، فلاں وقت ایک کیا تو اس سے توبہ کر لی تھی، اب تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن ایک سنت ہے، میں استغفار کر رہا ہوں کہ اللہ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے، پھر بھی کوئی گناہ ہے تو میں نے معاف کر دیں. یہ اپنی جو سیاہ کاری ہیں وہ بندے کو نظر ہی نہ آئے. تو اصل میں قسوت قلب کی نشانی ہے، اس کے دل کی سختی کی نشانی ہے کہ وہ اوپر سے نیچے تک یعنی برائیوں میں ہو اور اس کو کوئی برائی اپنی نظر ہی نہ آئے. یہ اصل میں اپنے ساتھ جب بندہ خلوت اختیار نہیں کرتا، محاسبہ نہیں کرتا، اللہ سے تعلق کمزور رہتا ہے، پھر یہ کیفیت ہونے لگتی ہے کہ جو اس نے برائیاں کی ہیں اس کو نظر نہیں آتی، اپنا بڑا پاک صاف نظر آتا ہے. تو وہ چیزیں جن پہ مثلا بعض صرف مثالیں، ورنہ یہ مقصد ان مثالوں کا حصر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف یہی تحدید، یہ کوئی مقصد نہیں ہے. برائیاں تو بے شمار ہیں، گناہ بہت سارے ہیں، صرف بعض اشارے جو ہیں وہ مقصود ہیں کہ ان پہ ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم یعنی کہیں ان میں کوتاہی کا شکار تو نہیں ہے.
مثلا عقیدے کے تعلق سے دیکھیں گے بھی اپنے معاشرے میں اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے پھر تو ہم شرک پہ بھی شاید یعنی بہت بات کریں، اور معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ افسوس کے ساتھ شرک میں مبتلا ہے ہمارے ملکوں میں. لیکن اس کی ساری صورتوں کو چھوڑ کے اس کے علاوہ بھی آپ عقائد کو دیکھیں تو اللہ سے محبت کا یعنی کتنی غیر اللہ سے محبت ہمیں ہے اور کتنی اللہ سے محبت ہے. کہیں اس پر مقدم تو نہیں ہو رہی. اللہ پہ توکل دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے جو امید کا باندھنا ہے وہ دیکھیں. اس طرح جو عقائد کے معاملے میں وہ چیزیں جو کہ دل سے کام ہے کرنے والے، جو چیزیں دل کو خراب کرتی ہیں جیسے حسد ہے، بھائی سے بغض کینہ رکھنا ہے، یا مسلمان کے خلاف یعنی خام خواہ عداوت پالنا ہے، تو ان چیزوں کے تعلق سے بھی دل کی جو برائیاں بندہ کئی دفعہ کچھ بھی ظاہری طور پہ نہیں کرتا لیکن وہ بھی اس کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. ایسی چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دے لینا، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دے لینا، چاہے آپ نے کیا کچھ بھی نہیں لیکن پتہ ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، ہم سمجھے نہیں یہ جائز ہے، اس کو جائز سمجھنے لگیں، اس کو حلال سمجھنے لگیں، یا جو حلال ہے اس کو حرام سمجھنے لگیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ شاید اس کام کو حرام کام کو کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہو کہ جب ہم اس کو حرام کو حلال سمجھنے لگیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لا يكونن من امتی اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، کہ میری امت میں سے یہ لازماً ایسے لوگ آئیں گے جو کہ حلال قرار دے لیں گے، یستحلون حلال قرار دے لیں گے ریشم کو اور زنا کو اور شراب کو اور گانے باجے کو، معازف میں ہر قسم کے میوزک انسٹرومنٹس آتے. تو اب یہ حلال قرار دے لینا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا گیا. علیحدہ یہ بہت بڑی ایک برائی ہے اور ان کے لیے وہ وعید کا آگے ذکر کیا گیا. یہ ایک آدمی کا اس کوتاہی میں مبتلا ہو جانا گناہ میں یہ ایک کام ہے، لیکن اس کو جائز سمجھ لینا بہت بڑی بات ہے. تو بندہ برائی کرے اور اس کا احساس ہی ختم ہو جائے کہ برائی ہے، اس کو صحیح سمجھنے لگے، ایک خطرناک چیز، اس پہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح بھائیو اس معاشرے میں کیونکہ آج کل یہ ایک جو شر کی طغیانی آئی ہوئی ہے، یعنی وہ جو رنگین بلبلے وہ سطح پہ نظر آتی ہیں، اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ خیر شاید یعنی معدوم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گیا. حالانکہ نیچے اس سطح کے نیچے خیر کی یعنی کثرت سے موجود ہے، اہل خیر بھی موجود ہیں، لیکن ظاہری طور پہ جو غلبہ ہے وہ شر کا نظر آنے لگے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو اہل شر ہے نا ان کے جو منافق ہیں یا جو فاسق لوگ ہیں، کھلا فسق کرنے والے، فجور کرنے والے، ان کے ساتھ بندہ مداہنت کرنے لگتا ہے. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کے گھروں میں جانا، ان کو بلانا، اس طرح سے میل جول ہمیں نظر آتا ہے کہ یعنی وہ بعض بھائی بھی جو کہ دیندار ہیں، اللہ کے احکام کو خیال کرنے والے، وہ بھی اس برائی میں ملوث ہونے لگتے ہیں. اور اس لیے کبھی ان کو انس ہو، وہ ہمیں اپنے آپ سے اجنبی نہ سمجھیں، یا ہم ان کو اجنبی نہ یعنی ان کو باور نہ کریں. تو اس وجہ سے ایسے جو لوگ منافق فاسق لوگ، ان کے ساتھ اس طرح کھلم کھلا یعنی چاہے کھانے پینے میں بیٹھنا، میل جول کرنا، جو اخیار کی صحبت چھوڑ کے اشرار کی صحبت جو اختیار کرنا، یہ بھی اس پہ محاسبے کی ضرورت ہے. کہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہمارا میل جول ہے. نماز کے تعلق سے اپنا محاسبہ کریں، اطمینان کس قدر اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، کس قدر با جماعت نماز کا اہتمام ہے. کتنی کی نمازیں جو کہ ہماری مسجد میں رہ جاتی ہیں، کتنا کا اہتمام ہے کہ مسجد میں جلدی جا کے وہاں پہ یعنی اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ شروع سے امام کے ساتھ نماز پڑھیں. خشوع و خضوع کا کیا خیال ہے. پھر جب بیرون ملک لوگ جاتے ہیں اس وقت نمازوں کی پابندی کا کیا خیال ہوتا ہے، یا دوسروں سے شرما کے اپنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کو یعنی پشت ڈال دیتے ہیں. پھر بھائیو ایک یہ جو بڑا فتنہ یہ عورتوں کے تعلق سے، اس میں تو بھی شدید محاسبے کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ معاشرے کے تعلق سے بات کریں پھر تو یہ بہت ہی شدید اس میں محاسبے کی ضرورت ہے نا. عورتوں کے ساتھ خلوت ہے، بے پردگی ہے، یا مصافحہ ہے، یا یعنی اظہار زینت ہے، اپنے جو میک اپ کر کے دوسروں کے سامنے آنا، یا خوشبو کا استعمال غیروں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں اتنی یعنی شدید وعید سنائی ہے. یا دوسرا مردوں کی طرف سے دیکھیں، ایسی عورتیں جو کہ ظاہر ان کے اجنبی عورت، اس کو جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھنا، غض بصر نہ کرنا، جو کہ زنا کی طرف پہلی سیڑھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے
فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، پہلی اور آخری چیز کا ذکر کیا. تو غض بصر جو ہے وہ حفظ فرج کی یعنی کے لیے پہلا خطوہ ہے، پہلا سٹیپ ہے. تو اس کا یعنی کیونکہ یہ مشکل کام ہو گیا آج کل، یہ فتنہ اتنا زیادہ پھیل گیا کہ اس پہ اپنے آپ کو جما کے رکھنا، فتنے سے بچانا، خاص طور پہ جو معاشرے اس میں زیادہ ملوث ہو اس میں بچانا بہت مشکل ہو گیا. تو اس لیے بندہ اس مشکل سے اپنے آپ کو بعض دفعہ جب اس سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے ہار مان کے پھر اس میں اپنی نظر جو ہے وہ کھلی چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو پابند کرنا جو ہے چھوڑ دیتا ہے، نفس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. جہاد کرتے رہنا، معاشرہ خراب ہو گیا. دیکھیں اس آج کل مغریات، یہ جو اپنے آپ کی طرف بہلانے والی چیزیں، اپنے اٹریکٹ کرنے والی چیزیں، جذب کرنے والی، اسلاف کے زمانے سے کہیں زیادہ ہو گئی. فتنے، شبہات، شہوات اسلاف کے زمانے سے بہت زیادہ ہو گئے. تو اب جو شخص اس زمانے میں اپنے آپ کو جما کر رکھے گا، صبر کرے گا، اس کو یقیناً اجر بھی جتنا اسلاف کو ملتا ہے اس سے زیادہ ملے گا. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں صبر کرنے والے کو، عمل کرنے والے کو 50 کے برابر اجر ملے گا. یعنی تم میں سے 50 صحابہ پہ تو جتنا اجر اس معصیت سے رکنے پر ملا، اس زمانے میں اس معصیت سے رکنے پہ 50 گنا اس پر اجر ملے گا، کیونکہ اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا اس زمانے میں اس سے رکنا. جس زمانے میں جتنی زیادہ یہ فتنے ہوں، شہوات ہوں، اتنا ہی زیادہ اس سے رکنے پر اجر بھی ملتا ہے. تو ہم جب یہ رک رہے ہم کہیں تو پہلے تو یہ تھا، اب مشکل ہو گیا، تو یہ بھی ذہن میں رہنا کہ ہمیں اجر بھی زیادہ ملے گا، اس سے رکنا پھر آسان ہو جاتا ہے. بہرحال اس سے تعلق سے بھی محاسبے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں یہ کئی گھروں میں کتنے مسلمان ہیں جن کی آپ پروفائل دیکھیں اگر واٹس ایپ میں، فیس بک میں، تو اپنی پروفائل پر انہوں نے یعنی خواتین نے تو اپنی فوٹوز لگائی ہوتی ہیں، مردوں نے بھی اپنی بیویوں کی، جوان بیٹیوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں اپنی پروفائلز میں، یا اپنی اور اپنی بیوی کی اکٹھی تصویر لگائی ہوگی. یعنی اتنی بہتات ہے اس چیز کی، اس قدر کثرت کے ساتھ یہ نظر آتا ہے. باقی کیا پھر بندے کی غیرت کدھر جاتی ہے؟ سب کو دنیا کو دکھا رہا ہے، صرف اس کا فیس بک میں کوئی آئی ڈی دیکھے تو سارے ہر کوئی اس کی خواتین کو یعنی نظارہ کر سکتا ہے. کدھر اس کی غیرت کدھر جاتی ہے آخر؟ اسی طرح گھروں میں تصویریں جائیں تو گریجویشن کی بیٹی کی تصویر لگائی ہوئی ہے مثلا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں بہرحال ایک تفصیلی بات ہے. اسی طرح مالی معاملات میں بھائیو دیکھیں سود کس قدر یعنی فراوانی، طغیانی اس کی آ گئی ہے. اس کے اچھے بھلے یعنی ایسے گھرانے بھی کہ جن کے گھر جو ہے بچے حص کرتے ہیں، نظر آتے ہیں دینداری، لیکن وہ نظر آتا ہے دوسری طرف سے اس برائی کو برائی سمجھنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. گھر بنانا ہوتا ہے، کاروبار میں وسعت، ایک تو ہے نا اضطراری کیفیت، اس کے علاوہ صرف کمالیات کے لیے سود پہ قرضے لینے کو اپنے لیے روا سمجھتے ہیں. دیگر مالی معاملات میں حرام چیزوں میں ملوث ہونا، حرام کھانا کھلانا بیوی بچوں کو، جوا یا چاہے وہ پروفیشنل جوا ہی کیوں نہ ہو، جس کے یعنی معروف ہیں بہت سی صورتیں ہیں، چوری ہے، رشوت ہے. اولاد کے معاملے میں ان کی تربیت ہے، ان کو جو دینا ہے اس میں عدل مساوات کا جو شریعت نے حکم دیا ہے. گانوں وغیرہ کا پہلے بھی ذکر ہوا، گانا، موسیقی، بین باجا، یہ سننا، اس کی محفلوں میں بیٹھنا، یہ بھی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ اس سے بچانا اپنے آپ کو ایک یعنی یہاں تو پھر آسان ہے، دوسرے معاشرے میں بہت ہی مشکل ہو گیا. لیکن یہاں بھی یعنی اپنے گھروں میں اب یہ ہر چیز میں انہوں نے چیز داخل کر دی ہے، چاہے وہ گھڑیاں ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ بچوں کی کھیلیں ہیں، تو یا موسیقی اور بین باجا جو ہے ہر چیز میں داخل ہو گئے. تو یہ اس کی جب یہ برائی پھیل جاتی ہے اس کی قباحت بھی ایسا کم ہونے لگتی ہے، خاص طور پر اگر اس کا انکار نہ کیا جائے، اپنے آپ کو جما کے نہ رکھا جائے. حالانکہ اس میں یہ بڑے گناہوں میں سے اس پہ اتنی وعیدیں آئی ہیں. پھر غیبت، چغلی، زبان کے جو گناہ ہیں، غیبت، چغلی، دوسرے مومن پر لعن طعن کرنا. عورتوں کے لباس میں دیکھیں تنگ لباس، باریک لباس، چھوٹا لباس، یہ تو یعنی جتنی اس میں بات کریں وہ ہو سکتی ہے. دوسروں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق ہیں یا دیگر جو لوگوں کے حقوق ہیں. بچوں کی کھیلیں جو ہم لے کر آتے ہیں اس میں آپ یہ نرد مثلا کتنی مشہور کھیل ہے نرد، یہ جو ڈائس سے کھیلی جاتی ہے. حدیث میں صراحت کے ساتھ اس کی حرمت ہے. ادب المفرد میں امام بخاری نے علیحدہ سے باب اس پہ قائم کیا کہ نرد، جس نے نرد کھیلا اس نے جیسے جو بھی وہ تفصیل اس میں آئی ہے. تو اس طرح جو اور بھی گیمز ہیں کیا وہ واقعی حلال گیمز لے کر آتے ہیں یا اس میں کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اس دروازے کو کھول دیتے ہیں. یہ بعض مثالیں ہیں، ورنہ اور بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے. بہرحال اپنا عملی طور پہ ہر کام جو ہم کرتے ہیں اس میں محاسبے کی ضرورت ہے.
کیا کوئی ایسی چیز، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ کے کہنے کے مطابق نہیں ہیں، حرام کام ہماری زندگی میں آ گئے ہیں اور ممکن ہے ان کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہ ہو، تو ان کو ہم دوبارہ سے شریعت کے مطابق کریں. جو بھی منکرات ہیں ان سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو پاک صاف کریں، صحیح شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. کیونکہ بھائی اگر نہیں کریں گے کیا ہوگا؟ یہ ساری جو معصیتیں ہیں یہ ہر وقت ہی حرام ہے، لیکن آج کل اس سے بچنا اور ضروری ہے، کیونکہ روزے کو ہم نے مقبول کروانا ہے اللہ کے یہاں. جتنی معصیتیں کام کریں گے اجر کم ہوتا جائے گا اور ممکن ہے ختم ہو جائے روزے کا، جیسے پہلے بھی آپ نے یعنی یہاں پہ تذکرہ ہوا. دوسری بات جس کی یاد دہانی مقصود ہے وہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. جو رمضان جو کہ شہر قرآن ہے، اس پہ بات پہلے بھی ہوئی، لیکن میں یعنی انتہائی اختصار کے ساتھ ایک چند نکات کا تذکرہ کروں گا. قرآن کے ساتھ جو اپنی تلاوت اور ترجمہ تفسیر کا جو پڑھنا ہے اس پہ تدبر، تلاوت اور اس کو سمجھنا، تدبر کرنا، ان دونوں تعلق سے، دونوں چیزوں کے لحاظ سے اپنا محاسبہ کریں. یعنی رمضان میں کتنا وقت ہم قرآن کو دیتے ہیں. قرآن کیا بس وہ یعنی اگر آدھا گھنٹہ پڑھ لیا، گھنٹہ پڑھ لیا، اس کو بہت سمجھنے لگتے ہیں، یا پھر واقعی اسلاف کے طریقے پر چلتے ہیں. عام دنوں میں 7 دن میں ختم کرنا معمول تھا صحابہ کرام کو، بہت سے صحابہ ختم کیا کرتے ہیں. اسی وجہ سے منزلیں بنی ہیں. قرآن جو منزل لکھا ہوتا ہے ہمارے مصاحف میں 7 منزلیں، جو تقریباً ایک جیسا ڈیوائڈ کیا گیا قرآن، جس کو اگر ایک ہفتے میں ختم کرنا تو کیسے کریں. یہ بات پہلے دور میں معروف تھی، اور اتنی آسان سا طریقہ انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا کہ وہ پہلے دن آپ 3 صورتیں پڑھیں، پھر 5 پڑھیں، پھر 7 پڑھیں، پھر 9 پڑھیں، پھر 11، پھر 13 اور پھر ساری صورتیں. وہ تقریباً ایک جیسا بنتا ہے تقسیم. جو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست وہ اس کی تقسیم ہے صورتوں کی، تو وہ آپ ایک 2 کر کے نمبر زیادہ کرتے ہیں تو آخر میں جو ہے وہ باقی ساری صورتیں وہ قصار جن کو مفصل کہا جاتا ہے وہ ساری پھر آخری منزل میں آتی ہیں. جو منزلیں بنائیں گے وہ بھی اسی ترتیب سے ہی ہیں. پھر شروع دور سے چلی آئیں. یہ 7 دنوں میں ختم کرنا اور رمضان میں اور محنت کیا کرتا ہے، تو ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان میں کتنے ختم کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ یا بس رمضان میں وہاں ایک قرآن ضرور ختم کرنا، صرف یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے. اور بہت سے ممکن وہ بھی نہ کرتے ہوں. اس میں ایک جو سوال بہت دفعہ اٹھایا جاتا ہے نا کہ کیا یہ بہتر ہے کہ ہم زیادہ قرآن پڑھ لیں، یا یہ بہتر ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، تفسیر کے ساتھ غور و فکر کر کے وہ پڑھ لیں. بھائی یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یعنی ایک اصولی جواب دینا کہ بس آپ نے صرف تلاوت بہتر ہے یا صرف تفسیر بہتر ہے. اس طرح کا جواب نہیں اس میں دیا جا سکتا. دونوں لازمی چیزیں، دونوں اہم چیزیں. صرف تلاوت بھی کافی نہیں، صرف ترجمہ تفسیر بھی کافی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یعنی یتلو علیہم آیاتہ، وہ بھی ایک علیحدہ مقصد ہے. تلاوت آیات، اس کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے طوطے کی طرح دہرا رہا ہے، وہ اس کا اپنا ایک وہ عبادت ہے. ہر حرف پہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے. اس کی تنقیص نہیں کی جاتی اس عبادت کی، لیکن ساتھ اس کو چھوڑ دیں دوسری طرف وہ بھی صحیح نہیں. تو دیکھیں علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ کہ آدمی کچھ ختم اپنے رمضان میں رکھے تلاوت کے، کچھ ختم یعنی کچھ اپنا ہدف رکھے کہ بھئی 2 3 4 5 ختم اس نے جو بھی کرنے ہیں، اور آخری عشر میں اور زیادہ ہونے چاہیے، صرف تلاوت کے ختم رکھے. اور کچھ حصہ علیحدہ سے وہ رکھے کہ بھئی تفسیر کو اس نے وقت دینا ہے. تفسیر میں اس کا ایک پورا ختم ہوتا ہے، 10 پارے ہوتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں، جیسا اس کی صلاحیت ہے، وہ علیحدہ سے اس کو جاری رکھے. تو جو تلاوت کی جو یعنی مقدار ہے وہ زیادہ ہی ہونی چاہیے بنسبت تفسیر میں زیادہ ظاہر آپ کو کافی زیادہ اس کے نسبت وقت درکار ہوگا. تو ایک علیحدہ ختم اس کا چلائیں، علیحدہ ایک نہیں بلکہ کئی ختم تلاوت کے رکھیں ترجم یعنی رمضان میں، اور کوئی کم از کم ایک ختم یا نہیں تو آدھا قرآن 10 پارے جتنے آرام سے ہو سکتا ہے اس کا بھی اہتمام ہو کہ روز ہم نے کچھ نہ کچھ قرآن پہ تدبر، غور و فکر، تفسیر اس پہ بھی یعنی کوئی وقت دینا ہے ہم نے. اور اسی قرآن کے تعلق سے قیام لیل کے پہ بھی بات ہونی چاہیے. کیا ہمارا یہ سارا مقصد تو نہیں ہوتا کہ چھوٹی جہاں تراویح ہو رہی ہے بس اس کی جستجو کرنی ہے، آدھے گھنٹے میں سب ختم فارغ ہو کے آ جائیں، یا یہ کہ طویل قیام جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ کرام کا معمول تھا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم الداری، ابی بن کعب، ان 2 صحابہ کو حضرت عمر بن خطاب نے مأمور کیا تھا قیام لیل کرانے کے لیے. یہ قیام لیل اصل میں رمضان میں جو قیام ہوتا ہے صحابہ کے دور میں تو یعنی قیام لیل ہی اس کو کہا جاتا تھا. تراویح بعد میں کیونکہ اس میں درمیان میں
تھکاوٹ کی وجہ سے وقفہ کیا جاتا تھا، اس لیے اس کو ترویحہ کی جمع تراویح، اس کو تراویح کا نام مشہور ہو گیا، ورنہ تراویح قیام لیل ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو یہ قیام لیل جو اس وقت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ معین پڑھا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں معین، یعنی 100 وہ صورتیں جو کہ 100 آیتوں والی ہیں، اس کے لگ بھگ ہیں، وہ ایک ایک صورت ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور صحابہ جب فارغ ہوتے تھے ان کو یعنی فجر کے ابتدائی حصے میں، یعنی جو رات کے آخری پہر میں وہ فارغ ہوتے تھے نماز پڑھ کے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ کانوا یعتمدون علی العصی من طول القیام، کہ وہ صحابہ جو ہیں وہ لاٹھی پر یعنی تکیہ کیا کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے قیام، طویل قیام کی وجہ سے۔ کبھی یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، کبھی اتنا لمبا قیام ہے، ٹانگیں تھک گئی، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، پھر وہ بیٹھ نہیں جاتے تھے کہ چھوڑ دیا اب تو بہت ہو گیا، وہ لاٹھی لے کے اس پہ کھڑے ہوتے تھے، ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے کہ قیام کرنا ہے ہم نے۔ اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 3 دن قیام کروایا، اس کی بھی آپ طوالت دیکھیں، جو آخری دن آتا ہے کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں ہمیں یعنی سحری ہماری فوت نہ ہو جائے، سحری کا وقت نہ گزر جائے، تو کب سے لے کے کتنا لمبا قیام ہوتا تھا، کتنے گھنٹوں قیام ہوتا تھا۔ تو اپنے طرف دیکھیں کتنا چھوٹا سا قیام کر کے ہم کہتے ہیں ہمیں تو بہت حق ادا کر دیا۔ تو یہ تراویح یعنی لمبی نماز پڑھنا آپ سمجھتے ہیں، ایک جگہ جہاں پہ کوئی یعنی آدھا صفحہ پڑھایا جا رہا ہے، دوسری جگہ جہاں مثلا 2-3 صفحے 4 صفحے ایک رکعت میں پڑھائے جاتے ہوں، کیا ایک جیسا ان کا ثواب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنے کو صرف اس کی تعداد کو سے نہیں دیکھنا نا، تراویح کی اس کی جو کیفیت، جو سنت سے جو مسنون کیفیت ہے، اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس تعلق سے اصل میں اپنے آپ کو جما کے رکھنا مشکل لگتا ہے، اپنے آپ پہ صبر کرنا اللہ کی اطاعت سے مشکل لگتا ہے، لیکن اسی کا اجر بھی ہے۔ لمبا قیام کرنا یقیناً نفس کو بھاری لگتا ہے، اسی میں اجر ہے۔ اپنے آپ کو جمائیں، اور تھوڑی دیر وہ مشقت زیادہ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی بندے کو عادت ہو جاتی ہے، آسان لگنے لگتا ہے۔ اور پھر بھائی، اور اپنے جو دعا سے تعلق ہے رمضان کے میں خاص طور پہ، اس پہ بھی اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تاکید فرمائی ہے رمضان میں دعا کرنے کی، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی۔ کتنا وقت ہم دعا کو دیتے ہیں، یا ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بس 1 منٹ، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، یعنی 6 بجے ہے تو 5:59 پہ ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اس سے پہلے دعا مانگنی ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ یا یہ کہ یہ کیوں نہیں ہوتا کبھی 15 منٹ کو 20 منٹ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا تسلی سے مانگے؟ ہوتا یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تھوڑی دیر میں سمجھ نہیں آتی ہے مانگنا کیا ہے، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ایک جو سنت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے دعا مانگنے کی، الحاح فی الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار بندہ دعا کرے، خوب زور دے کے دعا کرے، یہ سنت ہے دعا کرنے میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ، تو بہت دفعہ آپ کا معمول ہے، 3 دفعہ دعا میں دہراتے تھے اپنی دعا کو۔ آپ وہ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، وہی آپ 100 دعا پڑھ لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، ربنا آتنا پڑھنی ہے، وہی 100 دعا پڑھ لیں، یعنی گن کے، مقصد نہیں کہ 100 دعا گن کی، یعنی جتنی کثرت کے ساتھ اگر وہ دعا ختم ہوگی اسی کو بار بار پڑھتے ہیں، اس میں بھی ایسی چیزیں آپ کے لیے کھلیں گی جو پہلے آپ کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حلاوت نصیب کریں گے، اس کی برکت آپ کو میسر ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ بندہ شروع کرتا ہے کام کرنا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ تحیہ کریں، میں نے لمبی دعائیں کرنی ہیں، کیسے صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے، ہم نے ویسے کرنی ہے۔ تو ہاتھ اٹھائیں جب اذان اقامت کے درمیان ٹائم ہے اور باقی بھی 5 منٹ ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے 1 منٹ کر کے اس کے بعد موبائل پہ لگ جائیں گے، نہیں، آپ کے میں نے دعا مانگنی ہے۔ اور یہ جو وقت ہے، یہ دعا مانگنا اس ٹائم میں قرآن کی تلاوت سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ خاص قبولیت کا وقت ہے اذان اقامت کے درمیان۔ تو آپ باقی 5 منٹ ہیں، آپ تحیہ کریں، میں نے ہاتھ نہیں نیچے کرنے، دعا مانگنی ہے، تھوڑی دیر میں آپ کو آسان لگنے لگ جائے گی۔ جن کو مشکل لگتی ہے ان کو بھی وہ آسانی اللہ تعالیٰ رستے کھول دیتے ہیں۔ اس تعلق سے، اور استغفار بالاسحار جو ہے، والمستغفرین بالاسحار، جیسے اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے 6 لوگوں کی، کہ اس اسحار رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں۔ سحری کرنے کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے، اس ٹائم پہ خاص طور پہ استغفار بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کریں، استغفر اللہ زبان پہ اس وقت جاری رکھیں، اے اللہ میں ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ نزول الہی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ جو سوائیں دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے مانگنے والا جس کو میں دوں، کون استغفار کرنے والا اس کی میں اس کے گناہ معاف کروں۔ اور پھر آخری جو بات ہے وہ آخری عشرے کے تعلق سے، اور ظاہر ہے یہ لازمی بات ہے، یعنی جو اس وقت جس کی یاد دہانی ہونی چاہیے، یہ تو پہلی باتیں پورے رمضان کے تعلق سے تھی، آخری عشرہ سب سے افضل ہے، اس میں یہ باتیں اور بڑھ چڑھ کے ہونی چاہیے، لیکن آخری عشرے کے تعلق سے خاص طور پہ
جو ابھی کل سے جس کی ابتدا ہو رہی ہے، کل جیسے ہی مغرب ہوگی تو آخری عشرہ جو شروع ہو جائے گا، اس میں جو خاص سنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ اعتکاف کی سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر مہینے، ہر جو رمضان کا مہینہ تھا اس میں وہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ہر سال آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ جس سال آپ فوت ہوئے اس سال، اس سے پچھلا جو رمضان تھا، آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا۔ تو یہ اعتکاف ایسی سنت ہے جو کہ بہت سی جگہوں پر چھوڑی جا چکی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ آپ کو عمرے کا اہتمام نظر آتا ہے، رمضان میں عمرے کا اہتمام۔ لیکن وہی بندہ اس کا اعتکاف کہا جائے تو مشکل لگنے لگتا ہے اپنے آپ کو، یعنی جو اپنے معلوف جو طریقہ ہے، جو جس کی عادت ہماری ہو چکی ہے، جس طریقے کی کھانا پینا، جو بھی اپنے گھر میں سٹ طریقے سے زندگی گزارنا، اس سے ہٹ کے پورا ٹائم مسجد میں بیٹھے رہیں، وہیں پہ سونا جاگنا ہے، وہیں کھانا پینا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور لوگوں سے میل جول نہیں کرنا، اور یعنی باہر حتیٰ کہ جنازے کے لیے بھی نہیں نکل سکتے، عادت کے لیے نہیں نکل سکتے، تو یہ کام بندے کو بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ایک روٹین سے کو اپنا روٹین جو اس کو توڑنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس پہ انہوں نے باقاعدگی اختیار کی۔ ایک ایسی سنت ہے جب فقہاء ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جو نفلی عبادات جو کہ قاصر ہوتی ہیں، جن کا کہ فائدہ صرف بندے تک محدود ہوتا ہے، وہ متعدی عبادات سے، یعنی متعدی عبادات جو قاصر عبادات سے افضل ہیں، وہ عبادات جن کا کہ دوسروں کو فائدہ ہو، وہ قاعدے کے طور پہ نفلی چیزوں میں صرف، فرض میں نہیں، وہ ان سے زیادہ افضل ہیں ان عبادات سے جن کا کہ صرف اس کو فائدہ ہو، ایک عام یعنی اصول کے طور پہ۔ لیکن وہ اس کو استثناء اس کا بیان کرتے ہیں کہ بھی اعتکاف جو اس میں شامل نہیں ہے، حالانکہ یہ قاصر عبادت ہے، اس کا فائدہ دوسرے کو فوری طور پہ نہیں جاتا، دوسرے بندے کو آپ اپنے لیے اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی نفلی عبادت ہے، اس قدر اس کی فضیلت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مداومت اختیار کی اس پہ، کہ یہ جو دیگر متعدی عبادات جو دوسرے کے ساتھ جس کا تعلق زیادہ افضل ہے، یعنی بندے کا عیادت کرنے کے لیے جانا، مثلا جنازہ یا دوسری جو عبادات ہیں ان سے زیادہ افضل ہے۔ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ان سے زیادہ کون نیکی میں بڑھنے والا تھا، لیکن وہ ہر طرف سے اپنا تعلق کاٹ کے 10 دن اپنے آپ کو مسجد میں قید کر لیتے تھے، مسجد میں پابند اپنے آپ کو کر لیتے تھے کہ اعتکاف انہوں نے کرنا ہے اپنا پورا آخری عشرہ جو ہے۔ تو یہ اعتکاف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اس کا احیاء کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بندے کا مضبوط ہوتا ہے، انس قائم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ انس قائم ہوتا ہے۔ آپ کو جب علیحدہ بیٹھے ہوں تو وحشت آنے لگتی ہے جب لوگ ساتھ نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس بندے کو صحیح معنی میں انس ہوتا ہے، پھر وہ اگر اکیلے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کو پھر وحشت نہیں آتی، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اس کا دل جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ اعتکاف کرتا ہے، ساری نمازیں اس کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہوتی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نماز سے پہلے یقیناً وہ ہر وقت ہی مسجد میں، وہ یقیناً پہلے سے مسجد میں ہوگا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اس کو انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ تلاوت قرآن اس کی کثرت اس کو میسر ہوتی ہے۔ بندے کو زیادہ تلاوت مشکل لگتی ہے، لیکن اب اس کو جب پتہ ہے کہ میں نے مسجد سے نہیں نکلنا، میں نے یہیں پہ ہی رہنا ہے، نکلنے کی مجھے اجازت ہی نہیں ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مجبور کرے گا کہ میں نے تلاوت کرنی ہے، اور میرا کام یہ ایک بڑا کام ہے میرا کرنے والا، تو آہستہ آہستہ پھر اس کو اپنے آپ کو عادی بنا لے گا تلاوت کرنے کا، مشق کر لے گا، تلاوت کرنے کی مشق جو ہے وہ کر لے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رکعت شروع کی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء ایک رکعت میں پڑھی۔ سعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی برائی کا ارادہ کیا، تو ان سے میں نے پوچھا کہ برائی کیا مطلب برائی کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا برائی کا ارادہ یہ کیا کہ تو سلم کھڑے رہنے تو میں بیٹھ جاؤں، یہ رمضان کے علاوہ نماز تھی عام دنوں میں، جبکہ ویسے وہ کھڑے ہو گئے ساتھ آ کے، انہوں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں رات کی، تو ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نہیں کہاں وہ ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، رات کے 2/3 حصہ یا آدھی رات یا 1/3 ایسے وسلم آپ قیام کریں، سورہ مزمل میں جیسے کہا گیا، تو آپ حساب لگائیں 2/3 سردیوں میں بھی لگائیں تو کتنے گھنٹے بنتے ہیں وسلم جو قیام تھا۔ تو یہ اتنا لمبا قیام، لمبی تلاوت مشکل لگتی ہے، بندے کو مشکل لگتی ہے جب تک عادت نہ ہو، مشق کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ اعتکاف ایک سنہری موقع ہوتا ہے ایسی چیزوں میں اپنے آپ کی مشق کروانے کا۔ اسی طرح تفکر، تدبر، تأمل، اپنے بارے میں غور و فکر، محاسبہ نفس، اپنے عیوب کا ٹٹولنا، ان کو بندے کا سامنے لے کر آتے ہیں، جو تزکیہ ہوتا ہے اس کو اپنا نفس جو زیادہ کھل کے نظر آتا ہے،
اس کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق بھی میسر ہوتی ہے، اس کو آئندہ زیادہ پاک صاف زندگی میسر ہوتی ہے، آخرت کی تیاری کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اگر بندہ صحیح معنی میں صحیح نیت سے اعتکاف کرے تو بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے، بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ اور آدمی کو یہ مشکل لگنے لگتا ہے، بہت سے لوگ اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، لیکن جب اس کو کرتے ہیں اور اس کی حلاوت ان کو نصیب ہوتی ہے، مٹھاس ان کے حصے میں آتی ہے، پھر ان کو آسان لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک دفعہ ابتدا کرنے کی بات ہوتی ہے۔ پورا عشرہ سنت یہ ہے کہ آدمی مغرب سے پہلے، کل کی مغرب سے پہلے مسجد میں چلا جائے، مغرب سے اعتکاف شروع ہوتا ہے اور عید سے پہلے مغرب تک جاری رہتا ہے، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آیا تھا۔ اور اگر آپ پورے 10 دن میسر نہیں ہیں تو جتنا بھی میسر ہے، حتیٰ کہ ایک دن رات میسر ہے، 2 3 جتنی چیزیں آپ چھٹی نہیں لے سکتے، پھر ویکینڈ پہ اعتکاف بیٹھ سکتے تب بھی ٹھیک ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ 10 دن یا صفر، یعنی درمیان میں جتنا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے وہ اچھا ہی ہے، اس میں خیر ہی ہے۔ تو جو جتنا سنت کے قریب جا سکتا ہے جائے، جو اگر نہیں تو ایک رات پہ بیٹھ سکتا ہے، ایک دن رات بیٹھ سکتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس اعتکاف کی کم از کم مدت کوئی واضح طور پہ اس کی تعین نہیں کی گئی، بعض علماء نے 1 رات بتائی ہے، بعض نے 1 دن اور رات بتائی ہے۔ مسجد سے نکلنا اس کے لیے منع ہے، سوائے اپنے قضاء حاجت کے لیے، غسل جنابت کے لیے، یا کھانا لانے کے لیے اگر کوئی اور شخص میسر نہیں ہے کھانا لانے کے لیے۔ بعض لوگ اعتکاف میں بھی اتنی دوسری اپنی زندگی کی ایک عام روٹین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مسجد میں بیٹھنا ہے، لیکن ساتھ لیپ ٹاپ، موبائل، جو بھی اسمارٹ فون، وہ بھی سب ساری جو یہ مصروفیات جو باہر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اپنے ساتھ اندر لے جاتے ہیں۔ کہنے کو مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن ساری دنیا سے وہ یعنی کنیکٹڈ ہیں، فائدہ ہے اس کا۔ اس طرح تو اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو بندہ اعتکاف میں جائے تو یہ جو ساری ڈیوائسز ہیں ان کو صرف اس حد تک استعمال کرے جہاں تک کہ واقعی ضرورت ہے، گھر والوں کی خیر خبر اس نے لینی ہے، کوئی اور ضروری کام ہے اس کو، ٹھیک ہے، وہ بالکل منع تو نہیں بات چیت کرنا لوگوں سے میل جول، لیکن بس اس حد تک استعمال کریں، باقی بالکل کٹ آف کر دیں، ہر چیز کو بند کر کے اللہ سے لگاؤ۔ اصل میں یہی مقصد ہے اعتکاف کے، ساری چیزیں اندر لے گئے تو پھر فائدہ، پھر آپ نے اعتکاف میں کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ یعنی ایک بڑا حصہ اس کو ضائع کر دیں گے۔ تو اس کی اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ آدمی کی جو ذمہ داری ہیں ان میں کوتاہی نہ ہو۔ جیسے وہ کہیں جاب کرتا ہے، اس کو وہاں سے چھٹی نہیں مل رہی تو اس کی اجازت نہیں کہ اس سے بغیر اجازت لیے غیر حاضر وہاں سے رہے اور اعتکاف میں چلا جائے۔ یہ اہل و عیال کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، اگر اس کے اعتکاف کی وجہ سے ان کے اس ذمہ داری میں کوتاہی لازم آتی ہے پھر اس کے لیے اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ تو اتنا ہی اعتکاف وہ کر سکتا ہے جتنی کہ اس ذمہ داری میں کوتاہی نہ ہو۔ یعنی یہ ہر آدمی اپنے حالات جانتا ہے، اس ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کے ہی وہ اعتکاف کا جو ہے وہ یعنی اس کا وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، اس کے حساب سے ہی وہ یہ تعین کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خلوت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خلوت کا موقع دیا، عبادت یعنی قرار دی ہے۔ خلوت یہ رہبانیت اس امت میں نہیں ہے، جیسے وہ لوگوں نے اختراع اپنے طور پہ دوسرے دین کے لوگوں نے کر لی، رہبانیت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی الگ تھلگ ہو کے۔ لیکن یہ رہبانیت اگر صحیح اس کو یعنی اس امت میں رہبانیت اگر کہنا چاہتے ہیں، خلوت ہم جس چیز کو کہیں گے یہی ہے۔ اعتکاف یہ اس طرح کی دیگر عبادات ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ خلوت کا بندے کو موقع میسر کرتی ہیں، جیسے اس نے فرمایا وذکر اللہ خالیا، خلوت ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جس نے خالی علیحدہ خلوت میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کوئی سامنے نہیں تھا، خلوت میں اللہ کو یاد کیا۔ یہ خلوت کا بہت اچھا موقع ہے، کوشش کریں اس سنت کو احیاء کرنے کی، احباب کو انکریج کرنے کی، جوان بچے جو ان کو بھی اس میں یعنی انکریج کرنا چاہیے۔ اور اگر بندے کو اس چیز مقصد کے لیے آفس سے چھٹی لینی پڑے، مثلا سالانہ چھٹی کا ایک حصہ وہ ان آخری عشرے میں، پورے عشرے میں یہ جتنے دن بھی اس کو میسر ہو لے لے، کوئی مہنگا سودا نہیں ہے کہ دوسرے ادھر ادھر کے سیاحت میں اتنے وقت وہ گزارتا ہے، فلان جگہ جانا ہے، فلان جگہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا ہے، تو ایک اعتکاف کے لیے وہ اگر چھٹی لے لے تو اس سے کہیں بہتر ہے جہاں کہ ادھر ادھر وہ اپنے آپ کی تفریح طبع کے لیے وہ یعنی چھٹی لے گا۔ یہ چیز جو کہ اس کے ایمان کی تجدید کر دے، اللہ کے ساتھ انس پیدا کر دے، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، سنت کا احیاء کر دے۔ اور بھائیو، یہ اعتکاف شب قدر کو پانا ایک بڑا مقصد ہے اعتکاف کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان آپ اعتکاف بیٹھے، پھر آپ نے کہا کہ پھر دوسرا عشرہ بیٹھے، جب شروع میں اعتکاف کی ابتدا ہوئی، پھر آپ نے کہا کہ
جو اٹھنا چاہے اٹھ جائے، جس نے میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہوں وہ آخر تک اس کی تکمیل کرے، کیونکہ جو شب قدر ہے اس معنی کی آپ نے حدیث بیان کی کہ شب قدر آخری عشرے میں مجھے بتائی گئی، تو اس کے بعد آپ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور آخری سال 20 دن آپ اعتکاف میں بیٹھے. تو آخری یہ شب قدر کو پانا اس کا ایک بڑا مقصد ہے. جو شخص اعتکاف میں بیٹھے گا وہ تو لازماً پا لے گا شب قدر کو. شب قدر آخری عشرے کی ہی ایک رات ہے، اس سے تو نکل نہیں سکتی قطعاً. وہ 20ویں رات نہیں ہو سکتی اور 30ویں رات سے پہلے ہی وانی ہے. 10 راتوں میں سے ہی ایک رات ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن اس کا زیادہ امکان جو وتر راتیں ہیں، طاق راتیں، ان میں ہوتا ہے. جو اس میں بھی آ سکتی ہے اس کا امکان معدوم نہیں ہے، یعنی کہ ممکن نہیں کہ کبھی جو اس میں آئے، لیکن جو زیادہ امکان ہے وہ اس کا طاق میں آنا ہے. اگر آپ 10 کی 10 راتوں میں عبادت کریں گے پھر تو لازماً شب قدر کو پا لیں گے. اور ان 10 میں سے بھی آخری جو 7 راتیں ہیں اس میں زیادہ امکان ہوتا ہے آنے کا. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے پہلے سستی کا شکار ہو گیا وہ فلا یغلبن، تو آخری جو 7 راتیں ہیں، اب اگلی جو 7 راتیں ہیں ان میں تم یعنی غفلت کا شکار نہ ہونا. تو آخری 7 راتوں میں زیادہ امکان ہے اور سب سے زیادہ امکان 27ویں کا ہوتا ہے. لیکن یہ شب قدر منتقل ہوتی رہتی ہے راتوں میں. اب کتنی دفعہ 27ویں میں آتی کہ پھر دوبارہ دوسری رات میں اللہ عالم، لیکن یہ منتقل ہوتی رہتی ہے. 27ویں کو سب سے زیادہ آتی ہے اور باقی راتوں میں آتی ہے. حدیث سے نصاً ثابت ہے کہ 21ویں کو بھی آئی. رسول اللہ علیہ وسلم کو خاص علامت بتائی گئی کہ آپ سجدہ کریں گے مٹی پہ، گیلی مٹی پہ، کہ آپ کے ماتھے پہ یعنی اس کے اثرات ہوں گے. تو 21ویں رات کو بارش ہوئی جس کی وجہ سے یہ اثر جو ہے وہ ظاہر ہوا. تو 21ویں کو بھی شب قدر آئی، 23ویں 25ویں 27ویں سب کو یہ ہے. رسول اللہ نے آخری رات میں بھی اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا کہ آخری رات رمضان کی شب قدر کو تلاش کروں. یہ پورا عشرہ اگر محنت کر لیں، صرف 10 راتیں محنت کر لیں تو پھر کہیں نہیں جا سکتی. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو. بھائی تھوڑا سا سوچیں نا، 83 سال 4 مہینے کتنے دن جو بندہ محنت کرتا رہے، ہر رات عبادت کرے. پچھلی امتوں میں سے کوئی بندہ یعنی اتنے سال محنت کرے اور ہم وہ ایک رات اگر پا لیں وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گا. خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کتنی بہتر ہے بھی نہیں بتایا گیا، لیکن اس سے زیادہ ہی اس کا ثواب ہے. ہر رات آپ یہ 1000 مہینے کی ہر رات عبادت کرتے ہیں. ایسے مہینے جن میں شب قدر نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں ایک رات ہی محنت کریں تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس رات کو پانے کے لیے 10 راتوں کی محنت بھاری ہے؟ ہرگز بھاری نہیں ہے. صرف 10 راتوں میں سے ایک رات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے یہ رات ہے تو بندے پھر باقی راتوں میں سوئے رہتے، پھر وہی رات ہی صرف محنت ہوتی. تو اس کو مخفی رکھا گیا ہے. اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن ان نشانیوں میں سے بھی جو واضح ترین نشانی وہ رات گزرنے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ سورج کی شعاع نہیں ہے. جو نشانی بتائی گئی ہے تو وہی کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتائی کہ جس اگلی صبح جو سورج نکلتا ہے شب قدر کے بعد، وہ ابتدائی حصہ اس کا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بس اس کی شعاع نہیں ہوتی. جیسے آپ سمجھیں ایک گول برتن ہے، ایک گول چیز ہے، اس کی شعاع آپ آرام سے اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بات تو مشاہدے میں ان لوگوں نے دیکھی ہے. ظاہر ہر سال جو ہے وہ آپ کو ایک دن جیسا سورج نکلتا نظر آتا ہے. تو جو رات کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ رات وہ نہ بہت گرم ہے نہ بہت ٹھنڈی ہے، لیکن وہ ایسی قطعی نشانیاں نہیں ہیں کہ یعنی ان سے آدمی قیاس تو کر سکتا ہے، قیاس سارے کر سکتا ہے، لیکن یقینی طور پہ وہ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ رات ختم نہیں ہوتی. وہ سورج کو دیکھے گا پھر اس کو پتہ چلے گا رات گزر گئی. جو گزر گئی وہ شب قدر تھی، جبکہ وقت گزر جاتا ہے. تو یہ شب قدر کو مخفی اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے ساتھ رکھا ہے کہ بندے پتہ چلے واقعی کون اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا ہے، کون محنت کرنے والا ہے. 10 راتیں صرف دی گئی، ان میں سے وہ محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو یہ تعیین کرنا، جیسے اخباروں میں خبر آتی ہے شب قدر بڑے جوش و خروش سے منائی گئی تو 27ویں شب کو اس طرح سے خبر آتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ایسی تعیین نہیں کی گئی. یہ بات ہے لیلۃ القدر لیلۃ 27، اس طرح جو حدیث میں آتا ہے وہ اس سال میں جب حدیث فرمائی گئی اس سال میں شب قدر 27ویں کو تھی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے اس کی تعیین فرمائی. ورنہ جیسے دیگر حدیثوں میں ثابت ہے دوسری راتوں میں آنا ثابت ہے شب قدر کا، تو یہ منتقل ہوتی ہے. یہی بات راجح ہے کہ منتقل ہوتی رہتی ہے. ایک رات پہ سارا تکیہ کر لیں، اتفاق کرنا، یہ بات جو ہے وہ یعنی درست نہیں. ساری راتیں بھائیو محنت کرنی، قرآن پڑھنا ہے، کیا کام کرنا ہے ان راتوں میں. احیا لیلہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ جب آخری عشر آتا تو کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وجد المئزر، کہ آپ اپنی رات کا احیا کرتے، بیدار ہوتے. احیاء لیل سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کو عبادت میں گزارتے، ذکر میں، نماز میں، تلاوت قرآن میں اس کو گزارتے. تو احیاء لیل کرتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. تو صرف خود نہیں ہم نے یہ رات اس کو یعنی صحیح طرح گزارنا، بال بچوں کو، جو بچے بھی قیام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان سب کو بھی ہم نے اس پہ تیار کرنے کو، سب بھی اس کو صحیح طرح یعنی اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. تو خود بھی محنت کرتے اور احیاء لیل کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اپنی کمر کس لیتے. علماء کہتے ہیں کمر کسنا جو ہے وہ عورتوں سے عزلت کنایتاً اس کے لیے استعمال کیا گیا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو عورتوں سے، بیویوں سے معاشرت نہ کرو. تو صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اعتکاف کرنا، تو وہ بیویوں سے دور رہتے تھے آخری عشرے میں، تو اس کی کنایتاً یہ کہا گیا کہ اپنی کمر کس لیتے. تو صلی اللہ علیہ وسلم احیاء لیل کرتے، یہی کرنے کا کام ہے اس میں. احیاء لیل یعنی صرف رات جاگنے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملنا. یعنی احیاء لیل سے مراد نہیں کہ بندہ جاگا رہے سوئے نہیں، مراد یہ ہے کہ اس کا احیاء اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے احیاء، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے. بندہ کچھ حصہ آرام بھی کر لے تو کوئی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں آرام نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اگر حالات ایسے ہیں کچھ حصہ آپ کو آرام بھی کرنا پڑتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. کچھ حصہ آپ نماز پڑھ لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں، کچھ تلاوت قرآن کر لیں. اس طرح ملا جلا کے جو ہے رات پوری اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں. لمبی نماز پڑھیں، لمبی دعائیں کریں، لمبی، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ ثابت ہے کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے بتائیے کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. حدیث کے شروع میں انہوں نے کیا پوچھا کہ اگر مجھے علم ہو جائے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علم ہو سکتا ہے شب قدر کا، جبکہ وہ رات ہو اس وقت بھی علم ہو سکتا ہے. جیسے دوسری نشانیاں بتائی گئی ہیں اس کے ذریعے سے بندے کو علم ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس کو احساس ہو جائے کہ آج شب قدر ہے. تو اس میں کیا کہے؟ سب سے جو بڑی چیز مانگنے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی ہے. اللہم انک عفو، اے اللہ آپ ہی بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تحب العفو، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. فاعف عنی، بس مجھے بھی معاف کر دیں. استغفار، اللہ سے گناہوں کی معافی، سب سے بڑی چیز ہے ہم نے جو اپنے لیے مانگنی ہے شب قدر میں. دیگر دعائیں بھی مانگیں، جو بھی دنیا اور آخرت کی حاجت ہیں وہ بھی مانگیں، امت کے لیے بھی دعائیں کریں، کیونکہ یہ شب قدر خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک ہے. لیکن سب سے پہلے جو چیز لازماً جو قبول کروا کے چھوڑنی ہے استغفار ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شب قدر بھی گزر جائے اور ہم ویسے ہی بیٹھے ہماری مغفرت نہ ہو. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو گئے. جیسے دیگر حدیث سے جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے چھوٹے گناہوں کا ذکر ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے، قیام کے ذریعے سے سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو سچی توبہ، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، استغفار کرنا، یہ ہمارا شیوا رہنا چاہیے. ہر چیز سے تھک گئے ہیں آپ، عبادت کر کے، قرآن پڑھ کے بھی تھک گئے ہیں، تو استغفار کرنا، زبان سے ذکر کرنا، اس سے تو بندہ پھر اس کو جاری رکھ لے. جو بھی عبادت جس جیسے وقت استعمال کر سکتا ہے. بہرحال خوب توجہ ہونی چاہیے کہ رات جو ہے ہماری وہ ضائع نہ ہونے پائے، کہیں ہم غافل لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب رمضان آتا تھا اس وقت فرماتے تھے یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اس میں سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کو بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین نکل دیے جاتے ہیں. اور اس وقت شروع میں رمضان کے وہ یہ بھی کہتے تھے اس مہینے میں ایک رات وہ ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرها فقد حرم ولا يحرم خیرها الا محروم، کہ جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ واقعی محروم رہا، اور اس کی خیر سے صرف محروم، واقعی جو محروم شخص ہے وہ اس کی خیر سے محروم رہتا ہے. بہت بڑی محرومی ہے اگر ہم نے رات کو یعنی گنوا دیا. کل سے رات شروع ہو رہی ہے بھائی، تہیہ کریں. یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد بھائیوں کو یاد دہانی ہے. تہیہ کریں، عزم کریں کہ ہم نے اس سال شب قدر کو پا کر ہی رہنا ہے، اس میں صحیح طرح کام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. وہ جو 83 سال کی 1000 مہینوں کی عبادت ہے اس کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے. 950 سال سے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. پہلے لوگوں کی بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں، سینکڑوں سالیں عمریں ہوتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ ہم اس میں عمل کر کے ہر سال
شب قدر کریں گے 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، ان کی عمروں سے بھی آگے پہنچ سکتے ہیں نیکی حاصل کرنے میں۔ تو ہم نے یہ جو اگلی 10 راتیں ان کو ایسا گزارنا جیسے اللہ کو ہمارے سے مطلوب ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ہم نے برباد نہیں کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ اپنی کروا کے چھوڑنی ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ تو صحیح طرح محنت کر کے، اور کچھ نہیں ہوتا، آپ تھک جائیں گے، ٹانگیں تھک جائیں گی، درد ہو جائے گی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تھوڑا سا اور یعنی زبان اگر حل خشک ہو جائے گا دوبارہ پانی پی لیں گے، یعنی یہ کہنا کہ بس صرف وہاں تک بات کرنی ہے جہاں تک کوئی تھکاوٹ ہی نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو، پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہو گیا اگر مشقت ہے، اگر اس کے اثرات بھی کچھ باقی رہتے ہیں کہ آپ کو اگلے دن کچھ ٹانگیں دبانے پڑ گئی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اگر اللہ کی رضا اتنا بڑا اجر حاصل ہو جائے، کچھ تھکاوٹ بھی ہو گئی، بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کریں، تھک جاتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، پیچھے مسجد میں ٹیک لا کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں نفلی نماز بیٹھ کے پڑھنے میں۔ تو اگر ہم بھی تھک جاتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، جتنی ہمت ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اگر اس کو خوب استعمال کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس میں کوتاہی کرنے سے ہمیں بچا لے، یہ جو محرومی جس کا حدیث میں ذکر ہے اس سے ہمیں بچا لے۔ اسی پہ ہی بات لمبی ہو گئی، اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جو بھی ہمارے سے کوتاہی ہیں اس کو معاف فرمائے، آئندہ مزید بہتری کی توفیق عطا فرمائے، جو راتیں رہتی ہیں، جو دن رہتی ہیں، ان کو خوب سے خوب تر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی کرانے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے تمام گناہوں سے غیر مشروط طور پہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ عید کے بعد دوبارہ ہم ان کی طرف لوٹنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، سچی توبہ نصوص کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ رمضان کے آخر میں ایک فطرانہ اللہ تعالی نے ہمارے پر عبادت فرض کی ہے، جو شخص بھی ساتھ رکھتا ہے اس کے تفصیلات پھر بعد میں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبیہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ 2/3 رمضان گزر گیا، اسی تعلق سے ایک سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو ایک یاد دہانی ہے۔ یہ صرف تذکیر ہے، شاید کوئی ایک بات بھی یعنی ہمارے لیے اس میں نئی نہ ہو، لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرائیں مومنین کو یاد دہانی فائدہ دیتی ہے۔ انسان کی یہ طبیعت ہے، وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے، اپنے نفس کے جال میں آ جاتا ہے۔ پھر یاد دہانی کرائی جائے، جس کا دل میں ایمان ہو، پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، پھر دوبارہ اپنے آپ کو یعنی تجدید ایمان کرتا ہے۔ تو ہم آپ ایک پیچھے نظر دوڑا کر دیکھیں کہ 2/3 رمضان گزر گیا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ نہیں کتنی تیزی کے ساتھ جو یہ 2/3 2 اشرے جو ہیں گزر گئے ہیں۔ جیسے حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں آتا ہے کہ یتقارب الزمان، کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، ایک سال جو ہے وہ مہینہ، ہفتہ جو ہے ایک دن کے برابر، ایک دن جو ہے وہ گھڑی کے برابر، اور ایک گھڑی جو ہے وہ لمحے بھر میں گزر جائے گی۔ تو یہ جو برکت کا ختم ہو جانا اور تیزی کے ساتھ وقت کا گزرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس کا ایک ظہور اس دور میں یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزرتا ہے، اس میں پہلے زمانے کے حساب سے اس کی نسبت سے برکت بھی ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ بہرحال اتنی تیزی سے گزر گیا، باقی ایک عشرہ رہتا ہے، اور وہ بہت خوب عشرہ ہے، وہ افضل ترین جو رمضان کا عشرہ ہے وہ بھی باقی ہے۔ تو اس تعلق سے پہلی یاد دہانی یہ کہ جو ہم روزے رکھیں اس کا محاسبہ کریں اپنے روزوں کا، کہ جو ہم نے رکھے اس میں کہیں ایسی چیزیں تو نہیں ہم کرتے رہے جس کی وجہ سے روزے کے اجر میں کمی آ گئی ہو یا اس کا اجر ختم ہو گیا ہو۔ یہ اس پہ پہلے بھی بہت بات ہوئی، لیکن یہاں پہ یعنی بعض جو عملی طور پہ بعض چیزیں، بعض کوتاہیاں جو معاشرے میں جن کا بہت عام چلن نظر آتا ہے، عام معاشرے میں نہیں، وہ چیزیں جو کہ شاید ہم میں سے بعض پہ جن کا انطباق ہو سکتا ہے، ہم میں سے کچھ جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ دانستہ نادانستہ طور پہ ان چیزوں میں یعنی ملوث ہو، مگن ہو، لیکن احساس نہ ہو۔ تو یہاں مقصد جو ہے وہ ایک ان چیزوں کی نام لے کے بعض چیزوں کو یاد دہانی کرانا ہے۔ بعض کام کوئی خاص یعنی بندہ طبقہ اس میں مقصود نہیں ہے، ایک عام یاد دہانی ہے، کیونکہ بھائیو ہم نے استغفار کرنا ہے اس رمضان میں، اپنی مغفرت کروانی ہے، اس کے بغیر تو ہم
تباہ ہو جائیں گے. جیسے یعنی ورنہ تباہی تو محقق چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم مغفرت نہ کرا سکے تو ہمارے لیے تباہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی دعا پہ آمین کہا. تو سب سے افضل ترین جو فرشتے ہیں وہ دعا کریں، افضل ترین انسان کی دعا پہ آمین کہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے صرف آئیں دعا کرنے کے لیے. ظاہر ہے وہ دعا تو قبول ہی قبول ہے کہ وہ شخص جس نے رمضان پایا اور مغفرت نہ کرا سکا وہ برباد ہو گئے. تو یہ بہت فکر کی بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ اس کی مغفرت نہ ہو. ہم نے مغفرت کروانی ہے اپنی.